نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک دین دیا تھا اور شریعت بتائی تھی، تو پھر 4 الگ الگ اماموں نے تشریح کی، ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان کو سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، وہ ہے ایک ہی چیز، لیکن اس کو سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث یا دین و شریعت کے باہر نہیں گیا۔ جیسے ایک واقعہ بتاؤں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلے، مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے، آپ نے احرام باندھا، اور وہ احرام عمرے کا تھا، نہیں حج کا احرام تھا۔ آپ نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھ کر جب آپ آگے چلے اور وادی عقیق میں پہنچے تو حضرت جبرائیل آئے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کا یہ پیغام دیا، قل عمرۃ فی حجۃ، آپ اس حج میں عمرے کی بھی نیت کریں۔ حضور نے عمرے کی بھی نیت کر لی، اور مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کے ساتھ عمرے کی نیت کی ہے، وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو باقی رکھے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو باقی رکھے، جب حج کرے گا تو اس کا یہ احرام ختم ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صرف عمرے کی نیت کی ہے، یعنی حج عمرہ دونوں کی نیت کی، لیکن قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے، تو وہ عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دے۔ اب آپ نے جو حج کیا تھا، حج کی 3 قسم ہیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حضور نے ایک حج کیا، کتنا حج کیا؟ ایک حج کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، یعنی ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرنا یہ افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے۔ حج افراد کہتے ہیں کہ آدمی حج کا احرام باندھ کر جائے اور حج کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، کہ آدمی جائے تو عمرے کا احرام باندھ کر جائے، عمرہ کر کے احرام اتار دے، اور جب حج کے ایام آئے تو حج کا احرام باندھ کر حج کر لے۔ اب ظاہر بات ہے حضور نے کتنے حج کیے تھے؟ ایک حج کیا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حج قران کو کیوں افضل کہا؟ تو فرمایا کہ جب حضور نے ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارا نہیں، باقی رکھا، تو جن صحابہ کرام نے حج عمرے کا احرام باندھا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ عمرہ کر لیا ہے، ہدی کا جانور، قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں ہے، سر منڈوا کر احرام اتار دیں۔ تو صحابہ کرام تردد میں پڑ گئے کہ کریں کہ نہیں کریں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا حکم آنے والا ہے تو میں ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا، میں بھی سر منڈوا کر کے احرام اتار دیتا۔ اب یہ ہے واقعہ حضور کے حج کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی طور پر حضور نے کیسا حج کیا؟ ایک احرام میں عمرہ بھی کیا، احرام اتارا نہیں، حج بھی کیا، تو حضور کا عمل جو ہے وہ افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب احرام باندھا تھا
تو صرف حج کا احرام باندھا تھا، اس لیے حج افراد افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہدی کا جانور ساتھ میں نہیں لاتا، عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیتا۔ تو حضور کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جائے، اس لیے حج تمتع افضل ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے کوئی شریعت سے باہر نہیں گیا، کوئی امام دین کے باہر نہیں گیا، حضور کا عمل، حضور کا ارشاد دونوں کو سن کر کے اس کو جو سمجھ میں آیا، جو اچھا لگا، اس نے اس کو افضل بتایا۔